یہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے جس کی میں وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ بیان میں یہ عرض کیا کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، اور وہ جو خطاب ہے وہ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کو خطا قرار دیا کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ سوال قبر میں 3 ہوں گے۔ تو اس حوالے سے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا۔ یہ کوئی خطا نہیں ہے، یہ بیان کرنا کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ حدیث کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا اور امام بخاری نے بیان کیا کتاب الجنائز میں 2 مرتبہ، حدیث نمبر 1308 بھی ہے اور حدیث نمبر 1673 بھی ہے۔ کتاب الجنائز میں 2 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ باب ما جاء فی عذاب القبر، باب المیت یسمع خفق النعال، یہ 2 ابواب میں امام بخاری حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے الصحیح میں، کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلہا، اور حدیث نمبر 2870، اور امام ابو داؤد نے بھی حدیث کو روایت کیا السنن میں، کتاب السنہ، حدیث نمبر 4752، اور امام نسائی نے بھی حدیث کو روایت کیا کتاب الجنائز میں، اور حدیث نمبر ہے 2051۔ میں حدیث کا متن پڑھ دیتا ہوں ایک حدیث کا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه وصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم، کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اصحاب جب اس کو دفنا چکے ہوتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو وہ قبر بند کر چکے ہوتے ہیں، مٹی ڈال چکے ہوتے ہیں، اور قبر بند کر کے مٹی ڈال کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو جو قبر والا ہوتا ہے وہ ان کے جوتوں کی آواز تک کو سنتا ہے، حالانکہ قبر بند ہو چکی ہوتی ہے۔ اتاہ ملکان، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آ کر اسے بٹھاتے ہیں قبر والے کو فرشتے، اور اس سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ دنیا میں تو اس شخصیت حضرت محمد کے بارے کیا کہا کرتا تھا، بس یہ ایک سوال پوچھیں گے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، پس اگر وہ مومن ہوا، حضور سے محبت کرنے والا ہوا اور رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوا، تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تو تب اسے دوزخ دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھو، اگر تم یہ جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اس ایک جواب نے تمہارا ٹھکانہ دوزخ سے جنت میں بدل دیا، اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جنت میں۔ تو دوزخ والا ٹھکانہ اس لیے دکھایا جائے گا کہ اس کے اندر خوف پیدا ہو اور جنت والے ٹھکانے کی قدر پیدا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان حاصل ہو گئی ہے، حضور سے جو محبت کی جو اس کا آج صلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوزخ سے ٹھکانہ بدل کے جنت دے دیا گیا، اسے قدر ہو۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں ٹھکانے دیکھے گا۔ قَالَ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اور اگر کوئی منافق یا کافر ہوا تو اس سے بھی صرف ایک سوال ہوگا، وہ یہ کہ اس سے کہا جائے گا کہ اس شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ
وہ کہے گا مجھے کوئی علم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، تو اسے کہا جائے گا نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ تو نے کچھ پڑھا۔ یعنی جس طرح لوگ کہتے تھے کہ قبر کے بعد یا قبر میں کوئی زندگی نہیں، یا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یا جب مریں گے دیکھی جائے گی، میں بھی یہی کہتا تھا، منافق یا کافر جواب دے گا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِكَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو ایسی ضرب لگائی جائے گی کہ وہ بڑی شدید چیخ مار کے چیخے گا، اور اس کی چیخ کو انسانوں اور جنوں کے سوا اللہ کی ہر مخلوق سنتی۔ اب اس حدیث میں اس کے حوالے بھی ذہن میں رکھ لیں، صرف ایک سوال قبر کا بیان کیا گیا۔ اسی طرح امام بخاری حضرت اسماء بنت ابی بکر سے حدیث لائے ہیں اور کتاب الوضو میں اس کو بیان کیا، اور حدیث نمبر ہے 182، اور امام بخاری 5ویں مرتبہ یا 4تھی مرتبہ حدیث کو کتاب الجمعہ میں لائے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1005، اور امام بخاری 6ٹھی مرتبہ حدیث کو لائے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور حدیث نمبر ہے 6857۔ یعنی امام بخاری اتنی مرتبہ یہ حدیث لائے ہیں۔ اور اسی طرح امام مسلم نے بیان کیا کتاب الکسوف، اور حدیث نمبر ہے 905۔ اب یہاں بھی بخاری و مسلم کے متفق علیہ روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، اور سوال صرف ایک بیان کیا گیا کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا۔ وہ کیا پوچھا جائے گا؟ اس حدیث میں یہ ہے ما علمک بہذا الرجل، کہ تو اس شخصیت کے بارے کیا علم رکھتا ہے، ان کو کتنا جانتا ہے، تو رسول اللہ کو کتنا جانتا ہے۔ بس ایک سوال ہوگا، اگر جواب دے گا مومن ہوگا، فیقول ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاجبنا وآمنا واتبعنا، تو وہ کہے گا کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی روشن آیتیں اور ہدایت لے کے آئے، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کی۔ فیقال نم صالحا، تو اسے کہا جائے گا کہ تو اب سو جا، انتہائی اچھی نیند سو جا، خوبصورت نیند سو جا، میٹھی نیند سو جا۔ اور جو منافق ہوگا اس سے بھی بس ایک ہی سوال ہوگا، اسی کے اوپر جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا کتاب الجنائز میں، اور حدیث نمبر 1071، اور امام ابن حبان الصحیح میں بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3117۔ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حدیث کو بیان کیا، حدیث نمبر ہے 12062، اور امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں حدیث کو بیان کیا، اور حدیث نمبر ہے 864، اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں بیان کیا، حدیث نمبر ہے 5399، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے محدثین نے حدیث کو بیان کیا۔ اس میں بھی بس ایک ہی سوال بیان ہے کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، وہ کیا؟ فرشتے آئیں گے منکر اور نکیر، اور آ کر ایک ہی سوال پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیسا تعلق رکھتا تھا؟ بس ایک ہی سوال ہوگا، یہ آگے پھر پوری مکمل حدیث ہے۔ تو یہ میں نے پیش کر دیں آپ کے سامنے کچھ حدیث بخاری و مسلم کی، جامع ترمذی کی، کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا۔ یہ کوئی خطا نہیں یہ کہنا، میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب اس روایت کی طرف آتے ہیں جس میں ہے کہ 3 سوال ہوں گے، وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ، اور حدیث نمبر ہے 4753، اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، حدیث نمبر 13472۔ اس میں ہیں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا پوچھا جائے گا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ومن نبیک، اور تیرا نبی کون سا ہے؟ اب ان حدیث میں تطبیق بیان کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، جو میں نے اپنے شیوخ سے سنا اور جو سمجھا دین کو، وہ یہ
کہ اصل میں جو حتمی سوال ہے جس پر نجات موقوف ہے، مشروط ہے، کنڈیشنڈ ہے، کہ اس کا سوال کا جواب دے دیا تو جنت مل جائے گی، اور جواب نہ دیا تو جنت نہیں ملے گی۔ وہ صرف ایک سوال ہے، وہ صرف بولیے ایک سوال ہے۔ وہ کیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں رسول اللہ کے بارے کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ جو حتمی سوال ہے جس پر نجات موقوف ہے، مشروط ہے، جس کے ساتھ نجات کنڈیشنڈ ہے کہ اس کا جواب نہ ملا تو دوزخ، اس کا جواب مل گیا تو جنت، وہ ایک ہی سوال ہے۔ وہ بولیے۔ اور پہلے جو دو سوال ہیں وہ اصل میں وضاحتیں ہیں، حتمی سوال نہیں ہیں، ان پر نجات موقوف نہیں ہے، وہ وضاحتیں ہیں کہ جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون سا ہے تو مراد یہ ہوگی کہ یہ کس رب کو مانتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، بہت سارے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں، اور اب تو دنیا میں بہت سے نئے مذاہب بھی پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے گائے کو بھی پوجتے ہیں۔ تو وضاحت طلب کی جائے گی کہ تو کس کو خدا مانتا ہے، تو کس کو؟ جب وہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب تو اللہ ہے، تو اب اس کا بت پرست ہونا یہ کراس ہو گیا، آتش پرست ہونا کراس ہو گیا، آگ کی پوجا کرنے والا، اسی طرح سورج کی پوجا کرنے والا یہ کراس ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا، چاند کو پوجنے والا یہ کراس ہو گیا، باقی کراس ہو گئے۔ اب تین صورتیں رہ گئیں، اللہ کو مانتا ہے یا تو یہ مسلمان ہے، یا یہودی ہے، یا عیسائی ہے، کیونکہ یہ تینوں الہامی مذاہب ہیں، کسی نہ کسی انداز سے اللہ کو مانتے ہیں، چاہے عقیدے میں گڑبڑ ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ تو دوسرا سوال مزید وضاحت کے لیے ہوگا کہ تیرا دین کون سا ہے، تو ان تین ادیان میں سے، مذاہب میں سے، ادیان میں سے، دینوں میں سے کس دین کا پیروکار ہے، یعنی تو مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے۔ اگر وہ کہے گا میں مسلمان ہوں تو پھر اس سے ایک ہی سوال ہوگا جو حتمی سوال ہوگا، مزید سوال نہیں ہونے، سوال ایک ہی ہے جو حتمی ہے، سوال ایک ہی ہے جس پر نجات موقوف ہے، سوال ایک ہی ہے جس کے ساتھ جنت اور دوزخ مشروط ہے، اس کے جواب دینے یا عدم جواب کے ساتھ، اور وہ ایک ہی ہے، ایک ہی سوال ہوگا کہ رسول اللہ کے بارے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، سرکار کے بارے کیسا تو عقیدہ رکھتا تھا، حضور کے ساتھ کیسا رشتہ محبت اور اتباع رکھتا تھا، سوال ایک ہی ہے۔ تو پہلی دو وضاحتیں، پہلی دو کیا ہیں بولیے؟ وضاحتیں، اصل میں سوال ایک ہی ہے، یعنی اس کو یوں بھی سمجھیں کہ اگر پہلے سوال کا جواب دے دیا تو جنت نہیں ملے گی، دوسرا سوال پھر بھی ہونا ہے، اور اگر دوسرے سوال کا جواب دے دیا جنت پھر بھی ملنی نہیں ہے، تیسرا سوال پھر بھی ہونا ہے، اور اگر تیسرے سوال کا جواب دے دیا اب کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو پہلی دو وضاحتیں ہوئیں، اصل سوال تیسرا ہوا۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کے الٹ بھی ہے، اگر پہلے سوال کا جواب نہ دیا سزا نہیں ملے گی، دوزخ نہیں ملے گی، دوسرا سوال پھر بھی ہوگا، اور اگر دوسرے سوال کا جواب بھی نہ آیا تو یہ نہیں کہ فوری سزا شروع ہو جائے گی، تیسرا سوال پھر بھی کیا جائے گا۔ تو اصل سوال جس کے ساتھ جنت اور دوزخ مشروط ہے، موقوف ہے، وہ تیسرا سوال ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق سوال ہے۔ تو یہ جو میں دین کے حوالے سے سمجھا ہوں میں نے عرض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔